اڈیالہ جیل کے مزید 3 افسروں کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور لیڈی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دیے گئے۔ پہلے بھی ایک ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ کو تبدیل کیا گیا تھا۔ ان تبادلوں کے بعد اب تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ تشویش جو ہے بہت زور پکڑ گئی ہے کہ کیونکہ یہ تینوں افسران وہ تھے جو مبینہ طور پر عمران خان کا کھانا چیک کرنے کی جن کی ذمہ داری تھی۔ ناظرین، حکومت اب تک اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ سے لے کر جونیئر ملازمین تک 60 کے قریب لوگوں کا تبادلہ کر چکی ہے۔ ٹرانسفر کیے جانے والے افسران اور ملازمین پر الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ ڈیوٹی کرتے ہوئے عمران خان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ یہ الزام بالکل لغو اور بے بنیاد ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اور بہت سارے افسران، یہ کہا جا رہا ہے کہ چن کے ان افسروں کو لگایا گیا تھا کہ جو بغض عمران رکھتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ پہلے بھی عمران خان کی محبت میں گرفتار تھے، جیسے اڈیالہ جیل کے 90% قیدی جو ہے وہ عمران خان کو دیکھے بغیر ہی اس کے قدموں کی چاپ کو تصور میں لا کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اڈیالہ جیل کے جو سٹاف ہے ان میں سے بھی ایک اکثریت، بہت بھاری اکثریت اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ خان کی محبت میں گرفتار ہے، جیسا پورے پاکستان گرفتار ہے۔ اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حکومت نے بہت چھان پٹک کر کے لوگوں کا تقرر کیا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایسا کوئی میری معلومات اس تاثر کی ساتھ نہیں دے رہی، اور ان کی خصوصیت یہ تھی ان لوگوں کی کہ عمران خان کے مخالف تھے۔ لیکن عمران خان کی شخصیت میں اللہ نے کہتے ہیں کہ جی ایسی کشش رکھی ہوئی ہے کہ چند ہی دنوں بعد وہ سب خان کی محبت کے اسیر ہو گئے تھے۔ یہ بات جو ہے یہ میڈیا پہ رپورٹ کی جا رہی ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، میری رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا ناظرین، خان کے ساتھ ایسی بے لوث محبت کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ غور کر کے دیکھ لیں، خان کے لوگ اس قدر گرویدہ کیوں ہیں؟ کیوں یہ لوگ جو ہیں حکمران اور ان کے جو میڈیا پہ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، بھونپو بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے پی ٹی آئی؟ تو حکمران خود اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ان حکمرانوں کے لیے عوام کے دلوں میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ کبھی خود غور کر لیں، کوئی بہت مسئلہ فیصہ غورس نہیں ہے۔ اپنے اس بغض کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ خان سے قوم کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی ایک ہیرو کی طرح گزاری ہے۔ جب وہ کرکٹر تھا تو ہمیشہ قومی عزت میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ اس نے کرکٹ کے میدان میں سبز لالی پرچم کو سربلند کیے رکھا، جس نے پوری قوم میں یکجہتی اور وطن پرستی کے جذبات کو فروغ دیا۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنا تو اس کی سیاست کا محور عام آدمی کی بہبود تھی۔ اس نے ہیلتھ کارڈ دے کر ہر آدمی کی جیب میں علاج اور صحت کے لیے 10 لاکھ روپے ڈال دیے تھے۔ یہ کوئی راز کی بات تو نہیں۔ اس نے بے سر و سامان طبقے کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کے لیے پناہ گاہیں اور لنگر خانے بنائے۔ اس نے احساس پروگرام شروع کیا جیسے برطانیہ جیسے ملکوں نے ایک قابل تقلید مثال قرار دیا تھا۔ اور اسی عمران خان نے کرونا وائرس کے دوران ایسی مینجمنٹ کی، ایسی گورننس کی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا کے پیش کیا۔ تو وسائل کی کمی کے باوجود اس نے 3 بڑے ڈیمز پر کام شروع کیا تھا۔ اس کے دور میں بجلی کا یونٹ 16 روپے کا تھا۔ اس نے پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر سے اوپر نہیں جانے دی۔ خان کو 2018 میں حکومت ملی تو خزانے میں غالباً $8 ارب تھے۔ عمران خان نے خزانے کو $8 ارب سے $22 ارب تک پہنچایا۔ جب خان کی حکومت ختم ہوئی تو خزانے میں $16 ارب سے رہ گئے تھے باقی، جسے 9 ماہ میں شہباز شریف نے $3 ارب تک پہنچا دیا تھا نیچے لا کے۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت میں قرض لینے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے۔ تو خان کی محبت کا جادو جو ہے وہ ایسے ہی نہیں سر چڑھ کے بول رہا۔ خان کے لیے یہی محبت جو ہے وہ اب حکمرانوں کے لیے جان کا روگ بنی ہوئی ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے جو بالکل نون لیگ کے مزاج کے عین مطابق ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب سے پہلے جو آن لائن سروے کیے جا رہے ہیں ان میں عمران خان کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی سے ہی اس بات پہ بہت پریشان ہیں کہ عمران خان کہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہ بن جائے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف باقاعدہ مربوط کوشش شروع کر دی ہیں یہ چانسلرشپ روکنے کے لیے، یہ الیکشن ہروانے کے لیے، یا اس طرح کی کہ عمران خان الیکشن میں حصہ ہی نہ لینے پائے۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ جاپان کے صدر
نور محمد عوان صاحب، آپ کو یاد ہے یہ وہی بدتمیز انسان ہے جہاں تک میری یادداشت میرا ساتھ ہے، جس نے ایک بار شیخ رشید کے ساتھ پارلیمنٹ کے باہر بدتمیزی کی تھی. تو انہوں نے برطانیہ میں عمران خان کے خلاف ایک درخواست جمع کرائی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان مختلف مقدمات میں جیل کے اندر ہے، اس لیے انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے. یعنی وہی اربا جو عمران خان کا مقابلہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ مقابلے میں ہی نہ ہو جو ملکی سیاست میں کیا جا رہا ہے. مگر صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور والا یہ پاکستان نہیں برطانیہ ہے، وہاں پہ کوئی فارم 47 نہیں ہے، نہ کوئی سکندر سلطان راجہ ہے. برطانوی عدالتوں میں انتخابی نشان چھیننے والا کوئی منصف بھی موجود نہیں ہے. تو اس درخواست سے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں. البتہ اس سے نون لیگ کا عمران خان کے لیے بغض اور خوف ایک بار پھر کھل کے سامنے آ گیا. اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذکر ہوا ہے تو ان کے بارے میں ایک اور خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے وطن نہیں، غلطی معاف کیجیے گا، وہ برطانیہ واپس جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ خبر اڈیالہ کے مکین نے سب سے پہلے دی تھی کہ نواز شریف کا بیگ جو ہے وہ بالکل تیار ہے. اور اگر آپ کی یادداشت آپ کا ساتھ دے تو چند ہفتے پہلے اس خاکسار نے بھی آپ کو اس خبر سے آگاہ کر دیا تھا. اب صرف انہوں نے ضروری سامان اٹھانا ہے، خان صاحب کا یہ موقف ہے. اب نون لیگ کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب لندن جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہ اپنا طبی معائنہ کرانے جا رہے ہیں اور ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکتے، پرانا بہانہ. تو نون لیگ کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف 1-2 ماہ لندن میں قیام کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے. اس خبر کے حوالے سے میں نے اپنے ذرائع سے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے اور اس کے مطابق نواز شریف کی لندن روانگی تو بالکل فائنل ہے اور ان کی پاکستان واپسی جو ہے وہ فائنل نہیں ہے، وہ مشروط ہے. جی ہاں، نواز شریف صرف اسی صورت میں پاکستان واپس آئیں گے اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع ہو گئی. تو اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر قائد محترم نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہو جائے گی، نہیں آئیں گے واپس. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف اپنے بھائی کے وزیر اعظم بن جانے کے باوجود ملک میں واپس نہیں آئے تھے. نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا تھا. پھر وطن واپسی پر جس تیز رفتاری کے ساتھ نواز شریف صاحب کو انصاف فراہم کیا گیا، یہ کام قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر شاید ممکن بھی نہیں تھا. بہرحال نواز شریف صاحب کی واپسی سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ والا جو ہے اس نے سب سے پہلے نواز شریف کی واپسی کی خبر جس انداز میں بریک کی ہے، اس سوال کے جواب سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا کہ خان صاحب نے اتنے دن پہلے یہ خبر کیسے بریک کر دی تھی. تو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں آج پھر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے. انہوں نے کسی اگر مگر اف بٹ کچھ نہیں لگایا، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں بات کی ہے اور انہوں نے جیل میں اپنے بارے میں کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ تعینات عملے کو 4تھی مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے، بے پناہ سختی برتی جا رہی ہے میرے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جو مجھے فراہم کیے جانے والے جن کو تبدیل کیا گیا ہے، کھانے کو چیک کرتے تھے اس میں زہر تو نہیں ملا، یہ سب ادارہ کنٹرول کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے کچھ ہوا تو ادارے ذمہ دار ہوں گے. خان صاحب نے بہت 2 ٹوک لہجے میں گفتگو کی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں اوون نما کمرے میں رکھا گیا ہے. اس کے باوجود خان نے ایک بار پھر آگے بڑھنے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فوج سب کی ہے، ہمارے ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، عوام فوج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا تحفظ کرتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے واضح یہ بھی کیا ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوگی ملک اور قانون کے لیے ہوگی. خان نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ خودکشی ہے. بنگلہ دیش میں دیکھیں عوام نے کس طرح باہر نکل کر اپنا حق لیا ہے. صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہو سکتی ہیں، انسان نہیں.
اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 2 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش ہوئی ہے, CCTV فوٹیج چوری کر لی گئی, جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو ایجنسی نے سنبھال لیا, آپ جو مرضی کر لیں. 8 فروری کا بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا تھا. 8 فروری کو جو بیانیہ تھا وہ عوام نے آپ کا مسترد کر دیا تھا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ ملک میں حالات بہت خراب ہیں, آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں, قومی مفاہمت کی طرف قدم بڑھائیں, وہ آپ کو اور ان کو معاف کر دیں گے. جس پہ خان صاحب نے کہا کہ جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں. امن انصاف سے آتا ہے. بڑی زبردست خان صاحب نے دبنگ لہجے میں گفتگو کی. انہوں نے کہا امن انصاف سے آتا ہے. مشرقی پاکستان والے انصاف مانگ رہے تھے, ہمارے خلاف نہیں تھے. آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے قبل انصاف تو کریں. پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ مجھے ملک کی فکر ہے, میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے, میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں ہے, میں زرداری نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اور پروفیشنلز وہ بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, مزید مہنگائی کا دور آ رہا ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ان لوگوں, اس حکومت کے پاس. اگر عوام تنقید کرے تو یہ عوام کی جو تنقید ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی بنا دی جاتی ہے, یہ اصلاحات نہیں کر سکتے, یہ نہ خرچ کم کر سکتے ہیں, نہ آمدن بڑھا سکتے ہیں. یہ کام جو ہے یہ صرف مینڈیٹ والی, سچے مینڈیٹ والی حکومت کر سکتی ہے, جو ان کے پاس نہیں ہے. ان سب کے پیسے اور پراپرٹیز باہر ہیں اور یہ صرف قرضے لے رہے ہیں, اور قرض لینے سے مہنگائی بڑھتی ہے. اس کے بعد عمران خان نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی $5 ملین مالیت کی پراپرٹی دبئی میں بیوی کے نام پر ہے اور یہ گندم سکینڈل میں ملوث ہے. ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن اس نے کروایا ہے. اس کی قابلیت کیا ہے؟ یہ کرکٹ تباہ کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ واحد سپورٹس ہے جو پاکستان میں ٹی وی پہ دیکھی جاتی ہے, شوق سے دیکھی جاتی ہے. یہ ایک وہاں پہ سفارشی کو لے کر آئے, اس نے کرکٹ تباہ کر دی. اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں. ورلڈ کپ میں ہم پہلی بار 4 اور T20 کی 8 ٹیموں میں نہیں آ سکے, اور کل بنگلہ دیش سے ہار کر ہم نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے. خان نے کہا کہ محسن نقوی کہتا تھا کہ کرکٹ ٹیم کو سرجری کی ضرورت ہے, اب ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے. اس شخص کی ناکامیوں کا نزلہ ایک ادارے پہ گر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB بنا دیا گیا ہے. یہ 2008 کا نابزدہ ہے. تو اچھا ناظرین, یہاں پہ ذرا بریک لگائیں خان کی گفتگو کو. آپ ذرا آج کا دن دیکھیں کہ ملک میں کئی علاقوں میں تقریباً, اللہ تعالیٰ ہمارے وطن ملک پہ رحم کرے, وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے, کئی مقامات پہ کم و بیش خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے. حملے ہو رہے ہیں, سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں, پولیس اہلکاروں کی لاشیں مل رہی ہیں. کچے کے علاقے میں, بلوچستان کے علاقوں میں عجیب و غریب صورتحال ہے. اور اس ساری صورتحال میں, اس خانہ جنگی کی سی کیفیت میں وزیر داخلہ جو ہے وہ بطور PCB کے سربراہ کے, وہ ٹی وی پہ آ کے بنگلہ دیش سے ہار کے بارے میں تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور والا, آپ کو آج ٹی وی پہ کرکٹ کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. نقوی صاحب, آپ کو نہیں بات کرنی چاہیے تھی. آپ کا آج بے شک ہار گیا پاکستان, آپ کو کم از کم بطور وزیر داخلہ ان حالات میں کرکٹ پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ملک ایک آگ میں جل رہا ہے اس وقت, خاص طور پر پچھلے 2-3 دنوں میں, پچھلے 1-1.5 ہفتے سے دہشت گردی اور فرقہ واریت اور مختلف جگہوں پہ مختلف نوعیت کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو اس پہ نہیں, آپ کا بولنا بنتا نہیں تھا.